انقلاب کی بات ہو رہی ہے تو ذرا انقلاب ایران کے بعد اب آج کل جو حالات چل رہے ہیں کیسے آیا تھا؟ کوئی آسانی سے آیا تھا؟ ہاں یہی تو پھر تو کتنی جان لڑائی ہے اس میں اور کتنے قربانی دی ہے. تو انقلاب ایران جو آیا ہے کوئی مذاق تو نہیں تھا نا. بالکل انقلاب جو ہے یہ تو ہم صرف نعرے لگا سکتے ہیں, نعرے لگانے سے انقلاب تھوڑی آتا ہے. عملی یعنی کہ کام جو ہے وہ مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. شامی صاحب ذرا ایران پہ ہم بات کر لیتے ہیں. کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ ایران سے ہمارے ساتھ بھی جو ہیں وہ محمد حسین صاحب ہوں, لیکن دیکھتے ہیں ایران میں سر مظاہرے کچھ 14واں-15واں جو ہے نا وہ روز ہے, وہاں پر دونوں طرف سے ظاہر الزامات لگ رہے ہیں. آج ایک وہاں پہ ریلی نکلی جو کہ حکومت کے حق میں بھی نکالی اب یہ ہوگا نا کہ حکومت کے جو حامی ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں, وہ بھی ریلیاں نکال رہے ہیں. بالکل. اور جو ایرانی سفارت خانہ ہے اس نے بھی ایک تفصیل بیان کی ہے, ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ بھئی وہاں کس طریقے سے جو لوگ جن لوگوں کے مطالبات جو ہیں وہ ان پہ توجہ دی جا رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, تاجروں سے بات چیت ہو رہی ہے اور سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے. لیکن جو لوگ, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, جو مسلح اقدامات کر رہے ہیں, جو حملے کر رہے ہیں سیکورٹی فورسز پہ, ان سے بات نہیں ہوگی. وہ اسرائیل کے اور امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. اور قوم جو ہے, اور تو کہتے ہیں کہ ہم قابو پا لیں گے اور ایک تحرک جو ہے ان پہ ہوا ہے. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تو اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح کیا کارروائی کرنی ہے, کارروائی جو ہے وہ اور دھمکیاں دے رہے ہیں. ادھر اسرائیل جو ہے وہ بھی اپنا بڑی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. شامی صاحب کیا ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یعنی کہ اپنی فوجیں اتار سکتا ہے ایران کی جو یعنی کہ جو طاقت ہے, فوج ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ جس طرح سے ایران کے ماضی میں لڑے؟ پاس بڑی مضبوط فوج ہے, کو 5 لاکھ ان کی افراد پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے. 5 اسٹرینتھ اس کی ٹھیک ہے. 5 لاکھ کے قریب ہے. اور پھر اس کے بعد پاسداران انقلاب ہے. جی ہاں. وہ بھی یعنی ایک ان کا اپنا ایک یعنی ایجنڈا ہے سیکورٹی کے اندرونی معاملات جو ہیں, مگر وہ بھی بحری اور بری اور فضائی تینوں شعبوں میں پاسداران موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی بھی براہ راست جو قیادت ہے وہ رہبر انقلاب کے پاس ہے, خامنائی کے پاس. اسی طریقے سے جو خامنائی ہیں وہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں فوج کے. اچھا. ہاں جی, صحیح. یعنی خامنائی جو ہیں وہ رہبر انقلاب ہیں اور رہبر کے طور پر مسلح افواج جو ہیں ان کے ماتحت ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ کا جو تقرر ہوتا ہے وہ بھی وہ کرتے ہیں. اور اس طرح یعنی وہ سارے جو نگرانی ہے اوورال ان کی گرفت جو ہے کافی مضبوط ہے. لیکن سوال یہ ہے اگر فوج جو ہے, ابھی تک فوج جو ہے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل. اور فوج اگر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر وہ قابو پا سکتے ہیں حالات کے اوپر. اور اگر امریکہ جو ہے کس طرح کیا کرے گا اگر اپنے کوئی فوجی آتے ہیں اور یہاں سے ان کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بعض اوقات اس طرح کی انٹرونشن جو ہوتی ہے قوم کو متحد کر دیتی ہے. اچھا. تو قوم متحد ہو کر. خامنائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرعون, نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا. اب تو وہ رضا شاہ جو ہیں ان کے بیٹے رضا شاہ پہلوی جو اب میرے خیال 60-65 سال کے ہو گئے, اس وقت تو ایک بچے تھے, لڑکے تھے جب انقلاب آیا. صحیح. تو آپ وہ امریکہ میں ہیں اور وہ بھی اب لیڈ کر رہے ہیں. یعنی جو انقلاب کے مخالف ہیں یا حکومت کے مخالف ہیں ان کو ایک شخصیت مل گئی ہے مرکزی. اب وہ بادشاہت بحال ہو یہ تو ایک بڑا مشکل معاملہ نظر آتا ہے, لیکن ایک ان کے جو مخالف ہیں ایرانی حکومت کے, وہ ان کو بھی ایک مرکزی شخصیت جو ہے وہ میسر آ گئی ہے. اس لحاظ سے ان کے ہاں بھی ایک نظم قائم ہو گیا. اچھا. تو بہرحال لیکن وہ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ اگر ان کو لے بھی آئے تو اگر بہت بڑا سوال ہے تو وہ تو ایک پپٹ ہی ہوں گے نا ظاہر ہے امریکہ کے. نہیں پپٹ اب دیکھیں نا کیسے لے آئیں گے, پہلے سوال یہ ہے اور لائیں گے کیسے. جو نظام ہے ایران کا سر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوپ ہولز ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ملاؤں کی حکومت ہے, ملا اس کے اوپر جو ہیں وہ قابض ہیں. ایران کا نظام ہے وہ پورا وہ لوگوں کے ووٹوں پہ قائم ہے. قدم قدم پہ لوگ پارلیمنٹ کو چنتے ہیں, پریزیڈنٹ کو چنتے ہیں, اور یعنی ان کا اور پھر ان کے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن وہاں اس طریقے سے سیاسی جماعتیں کام نہیں کر رہی جس طرح ہمارے یہاں کرتی ہیں.
اچھا ہاں جس طرح تو اس لحاظ سے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں یا صدارتی امیدوار بھی یا پارلیمنٹ کے ارکان بھی ان کو پھر ان کی نگہبان شورا نگہبان جو ہے وہاں سے کلیئرنس لینی پڑتی ہے. صحیح ہے. جو اس کو جو کلیئر کرتے ہیں وہ الیکشن لڑتا ہے. تو ایک ایران کا جو نظام ہے فائنل اتھارٹی یعنی کہ جو ہے وہ سپریم لیڈر ہی ہے. اس کے اندر لوگوں کی سے بھی ہے, ووٹ بھی ہے لوگوں کا, اور اس کے بعد جو یعنی رہبر ہیں ان کا اپنا اختیار بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک نظام جو ان کا ہے یعنی آپ اس کو مغربی جمہوریت کے اس پہ نہیں ماپ سکتے, نہ اس کو آپ چائنا کی طرز کی جو عوامی جمہوریت ہے اس پہ ماپ سکتے ہیں. وہاں تو ون پارٹی سٹیٹ ہے نا چائنا میں. تو ایک ریاست یعنی یہ پارٹی ہے وہ ایک منظم جماعت ہے نا. تو منظم جماعت جو ہے وہ سارے معاملات کو چلاتی ہے اور لوگ اس سے جڑے ہیں. تو ان کے ہاں اس طرح کی منظم یعنی جماعت سازی نہیں ہے ایران میں. لیکن ان کے جو ادارے ہیں, ان کے جو علماء ہیں, وہ اپنا اس میں ان کا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. لیکن یعنی سیاسی جماعتیں اس طریقے سے الیکشن لڑ رہی ہوں, ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور ان کو کھلی چھٹی ہو, تو یہ ایسا نہیں ہے. تو ان کا جو نظام ہے اس میں ان کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ترامیم ہو سکتی ہیں, کیا تاکہ لوگوں کی بھڑاس نکلے. یعنی اپوزیشن ہم کہہ لیں کہ ایران میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو کوئی سپورٹ کرے یا کچھ کرے, ایران میں ایسی نہیں ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اپوزیشن جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے. ایک یعنی اپوزیشن ہے اور ایک حکومت ہے, وہ تو پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, تو براہ راست ووٹوں سے الیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ. تو پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر مختلف عناصر موجود ہوتے ہیں. لیکن اس طرح سے جو یعنی پولیٹیکل پروسیس وہ نہیں چلتا جو ہمارے ہاں چلتا ہے. اب ہمارے ہاں تو دیکھیں نا, جو جن لوگوں کے یہاں پارلیمنٹ ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, اب ہمارے یہاں تو یہاں تو رجیم چینج بہت آسان ہے. اچھا, پارلیمنٹ میں آپ ناراض ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آ جائیں. لوگ تو اس کو لانے پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں لے کر آئے. اگر آپ اس میں تو یہاں تو تحریک بھی چلا سکتے ہیں, پھر آلٹرنیٹ بھی موجود ہوتا ہے, مگر وہاں یہ ہے کہ اس طریقے کا نظم انتظام نہیں ہے, اب نہیں ہے. تو جب رجیم چینج کی بات وہاں ہوتی ہے تو وہاں تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز الٹ جائے گی. تو یہ ایک سسٹم کی مضبوطی بھی ہے اور اس کی کمزوری بھی ہے. اچھا, چینج جو ہے نا اس کا بھی ایک گنجائش سسٹم کے اندر ہونی چاہیے. تو اس کو تہ و بالا کیے بغیر آپ تبدیل کر سکیں. ٹھیک ہے سر, وقت لاسٹ منٹ ہے, میں تو بس وہ دیکھ رہا تھا, ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف وینیزویلا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ اپنی پکچر لگائی اور کہہ رہے ہیں جی میں تو اب یہ یہاں کا جو ہے نا ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا. ویسے ایکٹنگ اچھی کرتے ہیں, اب جو چاہیں کر لیں. وہ وینیزویلا کہتے ہیں میرے پاس ہے, اب گرین لینڈ پہ ان کی نظر ہے, اور وینیزویلا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اب ایران کو اب دھمکیاں دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کوئی قاعدہ قانون جو ہے میرے لیے ہے نہیں, میری تو اپنی اخلاقیات ہے جو بس اسی کے مطابق میں چلتا ہوں. اور ابھی جو وینیزویلا کا جو سیکورٹی گارڈ ہے جو مادورو کا جو پریزیڈنٹ کا, اس نے جس طرح بیان کیا ہے سر, اس پر ہم کل بات کریں گے تفصیل سے. بڑی دلچسپ یعنی کہ یہ معاملات ہیں. ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.